علیہ السلام کے آنے تک وہ غوث ہوں گے، غوثیت کے مقام پر فائز ہوں گے. ان کے آنے تک جس کو بھی ولایت ملے گی اس کو ولایت غوث اعظم کے در سے ملے گی، اور اس کو ولایت کا خرقہ غوث اعظم پہنائیں گے. مچل کے بولے نہ سبحان اللہ. جو بھی ولی ہوگا اس کو ولایت غوث اعظم عطا فرمائیں گے. غوث کا یہ مقام ہوتا ہے کہ ولایتیں اس کے در سے ملتی ہیں، ولایتیں اس کے در سے بڑھتی ہیں. آپ سمجھ پا رہے ہیں ہماری بات کی نہیں؟ جیسے کالونی گورنمنٹ دیتی ہے مگر ڈائریکٹ آپ کو گورنمنٹ نہیں دیتی ہے. کالونیاں آتی ہیں، آتے آتے آپ کے پردھان کے پاس آتی ہیں، پھر آپ کو کالونیاں آپ کے پردھان سے ملتی ہیں. کس سے ملتی ہیں بولو؟ دیتی گورنمنٹ ہے مگر ملتی کالونیاں کہاں سے ہیں؟ پردھان سے. لیٹرنگ کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پردھان کے پاس سے. یہ ساری چیزیں وہ گاؤں کا مکھیا ہوتا ہے، اب سارا کام اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل. غوث کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ ولایت کا سردار ہوتا ہے. جس کو بھی قطبیت ملے گی، جس کو بھی ولایت ملے گی، دیتا تو اللہ ہی ہے مگر غوث کو پاور ہاؤس بناتا ہے کہ جس کو بھی ولایت ملے گی اسے غوث کے در سے ملے گی. ٹرانسفر یہیں سے ہوگا، سارا معاملہ یہی سے حل ہو رہا ہے. وہ ہیں ہمارے غوث پاک. اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا ہے. آپ کی توجہ ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں ورنہ میں ختم کر دوں. پہلے درود شریف پڑھ لیجئے، پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. ہم لوگ خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں. اللہ کا شکر ہے، اس کا بے پناہ کرم ہے کہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، اللہ والوں کے ماننے والے ہیں. ہم اس مذہب مہذب کے ماننے والے ہیں کہ ہم کسی کی بے ادبی نہیں کرتے، کسی کی گستاخی نہیں کرتے. جو بندہ اللہ کا ہو گیا وہ ہمارے دل کی دھڑکن بن گیا. مچل کے بولے نہ سبحان اللہ. اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے، انما المؤمنون اخوہ. تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، تمام مومن آپس میں بھائی ہے. تو جو اللہ کا ولی ہو جائے وہ بھائی نہیں رہ جاتا، ہمارا سردار ہو جاتا ہے. مچل کے بولے نہ سبحان اللہ. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ولیوں کے سردار ہیں، پھر ہم ان سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ اور حضور غوث پاک سے محبت فرماتے ہیں حضور غوث پاک کہ اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے کہ اگر کوئی میرا مرید میرا چاہنے والا، مجھ سے عقیدت رکھنے والا اگر مغرب میں ہے اور میں مشرق میں ہوں، یعنی ایک دنیا کے میرا مرید دنیا کے اس کنارے پر ہے اور میں دنیا کے دوسرے کنارے پر ہوں، اگر اس کا سطر کھل رہا ہے تو اللہ نے، یعنی اس کا کپڑا بدن سے ہٹ رہا ہے تو اللہ نے مجھے یہ پاور دیا ہے کہ دنیا کے دوسرے کونے میں میرا مرید ہے اور میں دنیا کے ایک دوسرے کونے میں ہوں، مگر اللہ نے یہ پاور دیا ہے، یہ طاقت دی ہے کہ میں دنیا کے اسی کونے سے رہ کر اپنے مرید کا کپڑا ڈھک سکتا ہوں. اللہ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ ہیں حضور غوث پاک. بغداد میں ایک بہت بڑے تاجر تھے جن کا نام تھا ابو غالب. کیا نام تھا؟ آپ بھی بولو. ابو غالب. ان کا ایک لڑکا تھا، اندھا بھی تھا اور پورے جسم پر فالج کا اٹیک تھا، فالج زدہ تھا، مفلوج تھا. جب پورے جسم پر فالج تھا تو پھر اٹھ بھی نہیں پاتا تھا، بیٹھ بھی نہیں پاتا تھا، چلنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور اندھا تھا، دیکھ بھی نہیں پاتا تھا، بس وہ گٹھری کی طرح پڑا رہتا تھا. مگر اولاد ہے، باپ کو اللہ نے محبت دی ہے، چاہے جیسی اولاد ہو مگر باپ کو تو پیار ہوتا ہے اپنی اولاد سے. ایک سسٹم رکھا ہے اللہ نے. ابو غالب کی یہ اولاد اس طرح اپاہج، مفلوج، اندھی، پریشان رہتے تھے، مگر غوث اعظم کے ماننے والے تھے، غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے تھے، غوث اعظم سے بے پناہ ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ پیران پیر کی بارگاہ میں چل کر کے دستک دی جائے، اور وہ تو مردوں کو بھی جلا دیتے ہیں، اللہ نے انہیں پاور دیا ہے، طاقت دی ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میرا بھی کام بن جائے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. تو انہوں نے ایک ترکیب نکالی، سوچا، سوچ کر کے گئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر
اور جانے کے بعد عرض کیا کہ سیدنا البغداد آپ کے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول فرماتے تھے، میں فلاں دن کی آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی قبول فرمائیں۔ تو ہمارے اور آپ کے بڑے پیر دستگیر ہماری طرح تو تھے نہیں، وہ لوگوں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی سنتے تھے اور جہاں سے نکل رہا ہے دل بھی دیکھتے تھے، مچل کے بولے نہ سبحان اللہ۔ اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہا جاتا ہے، ضمیر کہتے ہیں دل کو، اور روشن ضمیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر دل کھلی کتاب کی طرح نظر آئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ بند کی، فرمایا کہ میں اجازت مانگتا ہوں، اگر اجازت ملی تو میں دعوت قبول کر لوں گا۔ اب نہیں پتا کہ کس سے اجازت چاہیں گے۔ آنکھ آپ نے بند کی، آنکھ کھولی چند لمحوں کے بعد اور فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا، جس دن کی تم نے دعوت دی ہے میں آؤں گا گھر پہ تمہارے۔ وہ دن دیکھیے آپ حضرات استقبال کریں گے مگر خاموشی کے ساتھ، بغیر دعوت قبول کر لی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ دن آ گیا جس دن کی دعوت تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہوئے، آپ کے دو مرید دائیں اور بائیں سواری کے ساتھ چلے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو غالب تاجر کے مکان پر آئے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان پر آئے تو دیکھا کہ بغداد کے تمام علماء و مشائخ ابو غالب تاجر کے یہاں پہلے سے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بھاری دسترخوان لمبا چوڑا بچھایا گیا ہے اور اس پر تمام علماء و مشائخ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں تشریف لے گئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، طرح طرح کے کھانے بھی چن دیے گئے تھے، دسترخوان پر لگا دیے گئے تھے۔ آپ جب پہنچے تو آپ جا کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے، دسترخوان ہی پر ایک کونے پر بیٹھ گئے۔ آپ کے مریدین بھی بیٹھ گئے، جو دو مرید گئے تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب کھانا تو رکھا ہوا تھا مگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ جلال دیا تھا، وہ کمال دیا تھا کہ کھانا رکھا ہوا ہے، ہزاروں علماء و مشائخ بیٹھے ہیں مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، نظریں جھکا کر کے بیٹھ گئے۔ اچانک ابو غالب تاجر اور ایک اور آدمی، دونوں لوگ ایک بڑا سا ٹوکرا لے کے آئے اور لا کر کے دسترخوان کے بیچوں بیچ میں رکھ دیا۔ دسترخوان جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ تو مجھے تاک رہے ہیں ایک دم سے۔ جانتے ہو دسترخوان کس کو کہتے ہیں؟ سراون کو، جس پر کھانا کھایا جاتا ہے بچھا کے۔ ارے وہ کپڑوا جی کا بچھائے کے تو کھانا کھایا جاتا ہے، جان پائے ہو؟ ہاں وہی دیکھ رہے ہو، تاک رہے ہو ایک دم سے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ جان پا رہے ہو۔ تو لمبا چوڑا دسترخوان، جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنے لمبا دسترخوان لایا جاتا ہے، بچھا ہوا تھا۔ دسترخوان کے بیچوں بیچ میں لا کر ایک بڑا سا ٹوکرا رکھ دیا۔ اب ہم لوگوں کی طرح جو لوگ تھے وہ سوچ رہے ہیں کہ بڑھ کرنے کا سبسکرائب کیے رہو بس چلاؤ ہمارے وہ جو جھویا ہوا ہے وہاں کا ہے، بڑا سا ٹوکرا تھا تو سوچے وہ بڑا ہے تو اس میں کچھ بڑا مال ہوگا، تو سب لوگ آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھائی تو نگاہ اٹھانے کے بعد نگاہ بند کر لی اور جھکا لی۔ چند سیکنڈ کے بعد آپ نے نظر اٹھائی تو ٹوکرا تو بڑا سا سب نے دیکھا تھا مگر ہمت کسی کی نہیں ہوئی کہ اس میں ہے کیا۔ اس کے اوپر ایک کپڑا بھی ڈھکا ہوا تھا۔ حضور غوث پاک نے اپنے دونوں مریدوں سے کہا کہ وہ ٹوکرا اٹھاؤ میرے سامنے لے کے آؤ۔ سب خاموش، سناٹا۔ وہ ٹوکرا اٹھایا گیا، دونوں مریدوں نے اٹھایا اور لا کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر دستگیر کے سامنے رکھ دیا۔ جب رکھا تو آپ نے فرمایا اس کو کھولو۔ جب کھولا گیا تو اس میں کھانے کا کوئی آئٹم نہیں رکھا ہوا تھا، بلکہ جب اسے کھولا گیا تو ابو غالب تاجر کا وہی مفلوج اندھا بیٹا تھا جس کے لیے دعوت دینے گئے تھے۔ جب کھولا تو اس کے اندر، اب سب حیران، ایک دم پریشان، یہ کیا ماجرا ہے؟ دسترخوان پر اس کو ٹوکرے میں رکھ کر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب خاموش رہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ ولایت سے، نگاہ فراست سے، فراست ایمانی سے ابو غالب کا مقصد جان لیا تھا کہ انہوں نے میری دعوت کیوں لی ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا قومی اللہ قم،
بیدنی میرے حکم سے تو اٹھ کر کھڑا ہو جا معافن صحیح و سلامت ہو کر کے. حضور غوث پاک کا اتنا فرمانا تھا کہ فوراً وہ صحیح و سالم البدن ہو کر کے کھڑا ہو گیا. تو اٹھ بھی نہیں پاتا تھا, بیٹھ بھی نہیں پاتا تھا, اب وہ کھڑا ہو کر کے چلنے لگا. جیسے ہی یہ ماحول لوگوں نے دیکھا ایک شور برپا ہو گیا. حضور غوث پاک وہاں سے اٹھے اور فوراً چلے آئے. پھر ایک شور برپا ہوا کہ اللہ نے عبد القادر جیلانی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے, اگر اندھے اور خالی زدہ پر وہ اپنی نگاہ ولایت ڈال دیتے تو اللہ اسے شفا عطا فرماتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہ ہوتا اللہ والوں کا مقام. لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں. یار غوث اعظم حضور کے نواسے ہیں, آل رسول ہیں, ان کی اولاد میں سے ہیں, حسن حسین سید ہیں. غوث اعظم کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی ولی ان کی طرح نہیں ہو سکتا, تو کوئی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا؟ نبی کا مقام ہوتا ہے. بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بغیر کھائے پیے چلے آئے. جب افراتفری ہو گئی اور لوگوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کو سارے محلے والے پہچانتے تھے, سب جانتے تھے, اور جو نہیں جانتے تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ ٹوکرے میں بند کر کے لایا گیا, گٹھری کی شکل میں بنا کر کے, نہ اٹھ پاتا نہ بیٹھ پاتا. جب دیکھا کہ ایک ہی لفظ کہا تم بیدنی معافہ میرے حکم سے صحیح و سلامت ہو کے کھڑا ہو جائے, اتنا کہنا تھا کہ وہ صحیح ہو کر کے کھڑا ہو گیا, اس کو شفا مل گئی. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ تو کہانیاں ہیں تم نے بنا لی ہیں, اللہ ہی شفا دیتا ہے. تو میں انہیں کہنا چاہوں گا ایک ٹیبلٹ بندہ کھاتا ہے, اس کا بخار دور ہو جاتا ہے, پریشانی دور ہو جاتی ہے. جو مالک ٹیبلٹ میں شفا دینا جانتا ہے وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی آواز میں اور ان کے انداز میں بھی شفا رکھنا جانتا ہے. اللہ کے ولی میں بھی اللہ ہی نے کمال شفا کا رکھا ہے. دیتا اللہ ہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا, اسی کو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے, گفتئی وہ گفتئی اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت. جو اللہ والا ہو جاتا ہے اس کے منہ سے جو نکلتا ہے اگرچہ اللہ کے بندے کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے, مگر جب اللہ کی محبت میں کوئی فنا ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی آواز ہوا کرتا ہے, اس کا لفظ اللہ کی بولی بن جاتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے آئے اور اس کا لڑکا صحیح و سالم ہو گیا. اب بتاؤ, ابو غالب تاجر نے بتایا نہیں تھا کہ میرے بیٹے کو ایک کام کریے بھیا, بہت پیاس سے جو لوگ نہ ہوں وہ چپ چاپ ادھر دیکھتے رہے. مرتبے سے اللہ پاک نے نوازا ہے کہ آپ پڑھ کر کے دیکھیں. ایک کتاب ہے بہجت الاسرار شریف, علامہ شتروفی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے مصنف ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور بہت معتبر روایت اور سند کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے. اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ اپنے وقت کا بادشاہ خلیفہ مستنجد باللہ ابو جعفر یہ ایک بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا ملاقات کرنے کے لیے. یہ اسی زمانے کی بات ہے, حضور غوث پاک کے زمانے کا ہے یہ, مگر حاکم تھا, بادشاہ تھا. نام کیا تھا؟ مستنجد باللہ. آپ بھی ایک بار کہو, کیا نام تھا؟ مستنجد باللہ. وہ منہ سے نہیں نکل رہا, مستنجد باللہ. ہم جانتے ہیں کتنا کہتا ہوگا. بہرحال نام تھا مستنجد باللہ. ابو المظفر بھی اسے کہتے ہیں. تو یہ آیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ملاقات کرنے کے لیے, لیکن تھا بادشاہ تو اپنی شان و شوکت کے ساتھ آیا. 10 غلام لے کے آیا اور 10 غلاموں کو ایک 10 دینار کی اشرفیوں کی تھیلی دے دیا. 10 دینار ایک تھیلی میں ڈال دیا. 10 دینار کیا دینار کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سونے کا سکہ, سونے کا سکہ, چاندی والا بھی نہیں. تو 10 اشرفیاں ڈال دی ایک تھیلی میں, اور ایک تھیلی 10 غلاموں کو اپنے دے دیا اور کہا ایک تھیلی سب لوگ اپنے ساتھ میں لے کر کے چلو. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں شان و شوکت کے ساتھ آیا. وہ سب غلام آئے اور ایک تھیلی سب نے پیش کیا. تو 10 تھے تو 10 تھیلیاں پیش کی.
اور ہر تھیلی میں 10 دینار تھے، ہر تھیلی میں، تو کتنے ہو گئے؟ 100 دینار ہو گئے نا؟ ہاں اتنا میتھ تو آپ نہیں جانتے، 100 دینار۔ اب ہماری طرح لوگ ہوتے تو جھپٹ کے لے لیتے، مگر غوث پاک ہیں، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ دنیا کو لات مار دیتا ہے، مچل کے بولے میں سبحان اللہ، وہ دنیا دار نہیں ہوتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے، دنیا پیچھے ہوتی ہے اس کے، اور جو دنیا دار ہوتا ہے تو دنیا آگے آگے، وہ پیچھے سے دوڑا رہا ہوتا ہے۔ حضور کے سچے غلام بن جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے دوڑے گی، بولو انشاءاللہ، سب لوگ بولو انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ آیا تھا مال و دولت لے کر کے، سوچا ہوگا کہ ہمارا ڈیمانڈ بڑھ جائے گا، لے کے آیا تو حضور غوث پاک نے دھتکار دیا، کہا نا ہم کو اشرفیہ نہیں چاہیے، آپ بیٹھ جائیں، ملاقات کے لیے آئے۔ تو اس کو یہ بات بری لگی، اس کو یہ بات بری لگی کہ ہم شان و شوکت کے ساتھ اتنا نذرانہ لے کے آئے تھے، قبول نہیں کیا۔ اس سے نہیں برداشت ہوا، بادشاہ تھا اپنے وقت کا، خلیفہ تھا، بھائی گرفتار کرا سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تو اپنے جلال میں آنے کے بعد میں کہا عبد القادر جیلانی، میں 10 تھیلیاں اشرفیوں کی لے کے آیا، آپ نے ایک بھی قبول نہیں فرمایا، آخر کیوں؟ جب اتنا کہا تو غوثیت کا جلال آ گیا، آپ نے 2 تھیلیاں، ایک تھیلی داہنے ہاتھ میں پکڑی اور دوسری تھیلی بائیں ہاتھ میں پکڑی، بچی کتنی؟ 8۔ کتنی بچی؟ صرف 2 تھیلیاں دونوں ہاتھ میں حضور غوث پاک نے پکڑی، اور پکڑنے کے بعد میں پوری طاقت سے اس کو دبایا اور نچوڑ دیا۔ جب نچوڑا تو اس سے خون بہنے لگا، خون نکلنے لگا، اور آپ نے جلال بھرے انداز میں فرمایا مستنجد باللہ، ظالم کہیں گے تو نے لوگوں پر ظلم کر کے خون چوسا ہے اور یہ بھی ناجائز کمائی لا کر مجھے نذرانہ پیش کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ اگر رسول اللہ کی نسبت کا مجھے خیال نہ ہوتا تو یہ خون تیرے قلعے کا بہا دیتا، تاکہ پوری دنیا دیکھ لیتی کہ غوث اعظم ظالموں کا نذرانہ قبول نہیں کرتے ہیں، لوگ تو پیسے دیکھا کرتے ہیں، مگر عبد القادر جیلانی وہ ہے جو مال حلال بھی دیتے ہیں، مال حرام بھی دیکھا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تھیلیوں کو نچوڑ کر کے اس سے خون نکالنا کون جانتا ہے، مگر وہ جو خون نکالا تھا وہ دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ جو بادشاہوں کے پاس مال ہوتا ہے اس میں اکثر ظلم کا مال ملا ہوتا ہے، لوگوں کا خون چوسا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ نے کیا تو بادشاہ پر کپکپی طاری ہو گئی، وہ کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کانپ گیا اور معافی مانگنے لگا، معافی طلب کرنے لگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، رحمت للعالمین کی آل ہیں، آپ نے معاف فرما دیا۔ پھر فرمایا کبھی آپ دوبارہ ایسی جرات نہ کرنا، ایک تو حرام مال لا کے نذرانے میں پیش کر رہے ہو اور اس کے بعد میں جلال بھرے انداز میں کہہ رہے ہو، قطعاً ایسا نہ کرنا، ظلم چھوڑ دو، یہاں تم ظلم کرتے ہو، لیکن قیامت میں اس کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ ایک بادشاہ سے اس طرح کہہ دینا سب کا کام نہیں ہے، اسی کا کام ہے جو صرف اللہ سے ڈرا کرتا ہے، وہ دنیا والوں کی خاطر میں نہیں لاتا۔ لیکن بادشاہ ہی ہوتا ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ابھی بخار نہیں اترا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں کوئی اس سے بڑی کوئی کرامت تھی؟ پھر کہہ رہا کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ کہا کہ سیب کھانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ سیب کھانا چاہتا ہوں۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا، آپ نے ہوا میں ہاتھ اس طرح بڑھایا، دونوں ہاتھ بڑھائے آپ نے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو 2 سیب دونوں ہاتھ میں آ گئے، بہترین خوشنما پکے ہوئے سیب، انتہائی بہترین رنگ کے اور بہترین خوشبو والے سیب، اور بڑے بڑے سیب، 2 سیب دونوں ہاتھوں میں آ گئے۔ ایک سیب آپ نے لیا، ایک اس کو دیا کہ لو کھاؤ۔ اس نے سیب پکڑا، اس کو کاٹا تو اس میں کیڑے نکلے۔ کیا نکلے بولو؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے سیب کو کاٹا کھانے کے لیے، تو اس سے خوشبو پھوٹنے لگی، جیسے مشک سے خوشبو نکلتی ہے ویسے ہی سیب جب کٹا تو اس سے خوشبو نکلنے لگی، اور اس میں کیڑا مکوڑا کچھ بھی نہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ کیا، مجھے خراب دیا اور اپنا اچھا لے لیا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، سیب دونوں ایک طرح تھے، مگر ایک سیب کو اللہ کے ولی کا ہاتھ لگا ہے اور دوسرے سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے۔ یہ تیرے ظلم والے ہاتھ
सरसब्ज और शादाब नहीं हो पाए। सुभान अल्लाह। तो हाथ लगने से भी जुल्म का असर जाहिर होता है, मगर सबको नजर नहीं आता है। जब अल्लाह वाले चाहते हैं तो दिखा देते हैं। मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। यहाँ पर भी करामत दिखाई, मगर इस्लाह फरमाई हुजूर गौसे पाक ने कि करामत देख रहा है मगर जुल्म बंद कर दे। तो जालिम है, जुल्म करता है, अल्लाह ने तुझे हुकूमत दी है, तू जालिम बना हुआ है, जुल्म खत्म कर दे। खल्क़े खुदा के साथ मुरव्वत से पेश आ, अदल के साथ पेश आ। जब तू खल्क़े खुदा के साथ मेहरबानी करेगा, जमीन वालों पर रहम करेगा, तो आसमान वाला तुझ पर मेहरबान हो जाएगा। मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। परवरदिगार कायनात हम सबको हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुलामी में कबूल फरमाए। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हुजूर गौसे पाक का दामन हमें मिला है, उनकी मोहब्बत मिली है, और अल्लाह ने वो कमाल दिया है बयान नहीं किया जा सकता, बहुत कम वक्त है। और कमाल तो वो है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर शरीयत का ख्याल ना हो, मुझे लोग फितने में ना मुब्तला हो जाएं, तो अल्लाह ने मुझे वो कमाल दिया है कि तुम घर में क्या खाते हो, क्या पकाते हो, क्या छुपाते हो, मैं तुम्हारे घर को और तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे खाने को उसी तरह देख रहा हूँ जिस तरह शीशे के उस पार कोई चीज लोगों को दिखाई देती है। मेरी निगाहों से कुछ पोशीदा नहीं है। अगर शरीयत का ख्याल ना हो तो मैं सब बता दूं कि तुम क्या करके आए हो। मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। ये हैं हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फरमाते हैं पूरी कायनात मेरी निगाहों के सामने किस तरह है। नजर तु इला बिलादिल्लाहि जमअन तखरदरतन अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाते हैं पूरी कायनात मेरी निगाहों के सामने इसी तरह है जिस तरह राई का दाना हथेली पर रखा जाए तो राई का दाना नजर आता है, इसी तरह पूरी कायनात की हर शय मुझे नजर आती है। अल्लाह ने मुझे वो कमाल दिया है कि एक जगह रहकर पूरी कायनात का मुशाहदा किया करता हूं। ये अल्लाह ने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमाल अता फरमाया है। आप किताबें पढ़ करके देखें, तारीखें पढ़ करके देखें, सीरतें पढ़ करके देखें, वो लोग बड़े जालिम हैं जो कहते हैं अल्लाह वाला कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, अल्लाह वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। ये और बात है कि तुमने पढ़ाई में कुछ नहीं किया, 0 बटा सन्नाटा रह गए हो, इसलिए तुमको कुछ पता नहीं है। अगर तुमने हदीसें पढ़ी होती, कुरान पढ़ा होता, तो तुम्हें पता चलता कि मोमिन की शान क्या है। मैं नहीं कहता, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हमारे और आपके प्यारे सरकार हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब माथे के नूर से इंसान देखता है तो सिर्फ आसमान नजर आता है, चांद नजर आता है, सूरज नजर आता है, दुनिया के ये शजर हजर शम्सो कमर नजर आते हैं। मगर जब अल्लाह के नूर से बंदा देखता है तो उसे अर्श आज़म दिखाई देता है, उसे लौहे महफूज दिखाई देता है, लोगों के दिल दिखाई देते हैं, जो कुछ छुपा के रखता है वो सब दिखाई देता है। ये मैं नहीं कहता, तिरमिज़ी की हदीस कहती है, जब बंदा कामिल मोमिन हो जाता है तो फिर वो अल्लाह के नूर से देखता है, माथे की निगाहों से नहीं देखा करता है। और जब बंदा अल्लाह के नूर से देखता है तो सिर्फ जाहिर नहीं देखता है बल्कि बातिन भी देखा करता है। तो ये किस्सा कहानी नहीं है कि हमारे पीर रोशन ज़मीर हैं, ये तो तिरमिज़ी की हदीस बताती है कि जो बंदा अल्लाह का वली हो जाता है वो माथे की निगाहों से सिर्फ नहीं देखता है, अल्लाह के नूर से देखता है। और जब बंदा अल्लाह के नूर से देखता है तो जो हमको नजर नहीं आता वो अल्लाह के नूर से देखने में नजर आता है। मामला क्लियर है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलामों में हमें और तुम्हें कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची गुलामी अता फरमाए। आप तक़वा व तहारत के मालिक, अल्लाह का खौफ बेइंतहा, बहुत कमालात हैं। ये मुख्तसर से वक्त में घेरा नहीं जा सकता। आप वाज़ फरमाते थे, तकरीर फरमाते थे, आपकी तकरीर की महफिल होती थी, अल्लाहु अकबर, बगैर लाउड स्पीकर के। लाउड स्पीकर तो उस वक्त लाउड स्पीकर का जन्म भी नहीं हुआ था। अब तकरीर फरमाते 70 हजार लोगों का मजमा होता था। कितने लोगों का? 1000 आदमी हो तो अभी सड़क के उस पार खेत में सबको बिठाना पड़ेगा। अगर 1000 लोग हो जाए नहीं आ पाएंगे यहाँ ना। तो 70,000 हो तो बहुत हो गए। 70 हजार लोगों का मजमा होता। हुजूर गौसे पाक तकरीर फरमाते बगैर लाउड स्पीकर के और सबको बराबर अपनी आवाज पहुंचाते, सब सुनते भी और बराबर समझते भी। मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता यही अल्लामा
اسرار شریف میں لکھتے ہیں جب آپ کا بیان ہوتا آپ واعظ فرماتے، اللہ کے خوف پر بیان فرماتے، توکل پر، صبر پر، الگ الگ عنوانات پر آپ بیان فرماتے، اللہ سے لوگوں کو ملاتے، اور پیر ہوتا ہی وہ ہے جو خدا سے ملا دیتا ہے. مچل کے بولے نہ سمجھ. آپ واعظ فرماتے تو خوف خدا سے ایسا ہوتا کہ لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا، صاحبان حال جو ہوتے ان کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوتا کہ محفل ختم ہونے کے بعد 2-2 4-4 جنازے نکلتے تھے وہاں سے، اللہ کے خوف سے وہ انتقال کر جاتے تھے. یہ اثر ہوتا تھا حضور غوث پاک کی تقریر میں. میرے عزیزو، اللہ کا خوف دل میں بساؤ، شریعت پر عمل کرو، نمازوں کی پابندی کرو. غوث اعظم کا صرف مرغا کھانے کے لیے ہم بڑے پیر انہیں نہیں مانتے ہیں، ہم نے بڑے پیر ان کو اس لیے مانا ہے کہ ہم گناہگار ہیں. مگر شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں شنیدم کی در روز امید و بیم بدارا بنے کا بے بخشت کریم. ہاں ہم اللہ والوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ روز امید و بیم یعنی قیامت میں اللہ پاک نیکوں کے طفیل بروں کو بخش دے گا اور بروں کا کام بنا دے گا. اے بھیا کہ چائے کب ہونا ہے دیکھنے تبھی یوں ہی نہیں ملتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 سال تک میں جنگلوں میں عبادت کرتا رہا، مجھے نہیں پتا ہے کہ بستی کا لطف کیا ہوتا ہے. کتنے سال تک بولو؟ 15 سال تک جنگلوں میں عبادت کی ہے. اللہ اکبر. 40 سال تو اس طرح گزرے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یعنی پوری رات عبادت کی ہے. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 10 سال اس طرح گزرے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد ایک پیر پر کھڑا ہو جاتا اور ایک ہاتھ سے دیوار پکڑ لیتا. ایک برج تھا اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتا. فجر کی اذان ہوتے ہوتے پورے قرآن کا ختم کر دیتا تھا، ایک قرآن ختم کر دیتا تھا. اس طرح میں نے کئی سال کیا ہے. اس برج میں نے اس طرح عبادت کی ہے کہ اس برج کا نام برج عجمی رکھ دیا گیا ہے. میں نے اللہ کا ذکر جتنی کثرت سے کیا ہے اس طرح اللہ کو یاد کیا ہے. جب اللہ کا ذکر اس طرح کیا ہے، جب اللہ کو اس طرح یاد کیا ہے، جب اس طرح عبادتیں کی ہے تو اللہ کا فرمان ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، میں تمہیں یاد کروں گا. جب غوث اعظم نے اللہ کو اس طرح یاد کیا تو پوری کائنات میں غوث اعظم کا اللہ نے چرچا کر دیا ہے. سبحان اللہ. تقریباً 900 برس ہو گئے انتقال کیے ہوئے، مگر آج بھی ہم یہاں بیٹھ کر کے غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، بڑے پیر کا ذکر کر رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک کا ذکر غوث اعظم نے کیا تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں غوث اعظم کا ذکر بھر دیا ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اور ہم نیک لوگوں کا ذکر کریں گے تو اپنا فائدہ ہے. ہمارا فائدہ کیا ہے؟ کوئی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ غیر اللہ کا ہے نعرہ لگا ہوتا، کیوں ذکر کر رہے ہو؟ تو سنو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، ہم نہیں کرتے. حدیث نے بتایا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے، نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے ذکر کرنے والوں پر. تو ہم غوث اعظم کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں. اور غوث اعظم سے زیادہ صالح کون ہوگا؟ غوث اعظم سے زیادہ نیک کون ہوگا؟ غوث اعظم تو اولیاء کے سردار ہیں، ان کے ذکر پر اللہ کی رحمتیں کیوں نہ برسیں گی؟ مچل کے بولے نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ نظر نیاز بھی کریں، لیکن صرف یہ نہیں کہ خالی مرغا ہی تک رہ جائیں، نظر نیاز تک رہ جائیں، بلکہ آپ بڑھ کر کے حضور غوث پاک کے مشن کو بھی اپنائیں، عبادتیں ریاضتیں بھی کریں. کم سے کم اتنا کریں کہ غوث پاک کی محبت میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں. اس کے بغل یہ مسجد ہے، پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ آخری مرحلہ چل رہا ہے، میں بہت جلدی آپ سے رخصت ہونے والا ہوں. پڑھو گے انشاءاللہ؟ غوث اعظم کے نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کیا ہے یار، صبح جلدی اٹھ جاؤ، وضو کر کے آؤ، پہلے اللہ کا نام لو، 2 رکعت سنت ادا کرو، 2 رکعت فرض ادا کرو، اللہ کا نام لو، نماز پڑھ کر کے پھر اپنی روزی کی تلاش میں جاؤ. اللہ بے پناہ برکتیں دے گا. یہ جو ادھر ادھر فراڈی گھومت ہے کہ ایک تعویذ بنائے تمہیں برکت کرائے دے، بھائی
ان کے پاس خدے برکت نہ ہے ہی کا کرائے پہ ایک بات سن لیجئے لیکن ہاں اللہ کا ذکر کرو گے نماز پڑھو گے تو اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا. میں نہیں کہتا, خود حدیث میں ہے کہ جب بندہ بے نمازی ہو جاتا ہے رفع اللہ البرکہ تو اللہ پاک برکت پہلے اٹھا لیتا ہے. سب سے پہلے کیا اٹھا لیتا ہے؟ برکت اٹھا لیتا ہے. پتہ چلا جب تک نمازی ہوتا ہے تب تک برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے, جیسے ہی بے نمازی ہوتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے. تو برکت مانتا ہوں ختم ہو گئی ہے مگر بے نمازی ہونے کی وجہ سے ختم ہوئی ہے. آج بے نمازی ہو جاؤ اللہ کی برکتیں اتر آئیں گی, تعویذ کی ضرورت ہی نہیں. حدیث ہے دیکھو ہم لوگ غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کو مان کر خدا کو بھول جاؤ. اللہ والوں کو مانا ہی اس لیے ہے کہ اللہ یاد آ جائے. میں چل کے بولے نا نمازی ہو جائیں, نمازیں پڑھیں, کتنا خوشنما منظر ہوگا کہ پورے نیا پرو والے جیسے اس وقت جمع ہیں ایسے ہر نماز میں جمع ہو جائے کریں. اچھا آپ کام کاج کے لیے دوپہر میں چلے جاتے ہیں, نہیں ہے جہاں رہیں وہاں پڑھیں, لیکن فجر کے وقت رات میں یہاں رہتے ہیں. فجر کے وقت سب لوگ اتنی تعداد میں آ جاؤ جتنی تعداد میں جلسے کے لیے آئے ہو. پورے نیا پروا میں ایک بہترین انقلاب نہ ہو, پریورتن نہ ہو تو مجھے کہنا. اللہ کی رحمتیں پوری بستی پر نہ اتر آئیں تو مجھے کہنا. میں نہیں کہتا, حدیثوں میں آیا ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے. میں نہیں کہتا, اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس بندے کے بہت قریب ہو جاتا ہوں, میں اس کا ہمنشی ہو جاتا ہوں, بالکل اس کے پاس آ جاتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے. اور جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں بار بار اللہ کو یاد کریں گے. میں چل کے بولے نا سبحان اللہ. پہلے ہی کہیں گے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گی. پھر الحمدللہ رب العالمین کہیں گے, آخر تک پڑھیں گے. پھر رکوع میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ اکبر. پھر رکوع میں کہیں گے سبحان ربی العظیم, پاک ہے وہ میرا عظیم رب. سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہیں گے, اللہ کا نام لیں گے, اور سجدے میں جا کے کہیں گے سبحان ربی العالی, میرا رب پاک ہے بلند و بالا ہے. اس سجدے میں جا کے سبحان ربی العالی جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے. حدیثوں میں آیا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب تب ہوتا ہے جب وہ مقام سجدہ میں جاتا ہے, جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے. بندہ انتہائی اپنے آپ کو ذلیل کر کے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اب زمین کے نیچے نہیں جایا جا سکتا, زمین کے اوپر اپنی پیشانی رکھتا ہے, اور زمین سب سے نیچے اور اللہ سب سے بلند و بالا. تو زمین پر سر رکھ کر کے کہتا ہے سبحان ربی العالی, میری پیشانی اسفل میں ہے اور میرا رب بلند و بالا ہے, سب سے اعلیٰ ہے. یہ ادا رب کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں جھوم کر کے نمازیوں پہ برسا کرتی ہیں. مچل کے بولے نا اللہ تعالیٰ نمازوں کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے, ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, پڑوسیوں کے حقوق کی توفیق عطا فرمائے ادا کرنے کی. اب میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے بولنے میں اگر کوئی شرعی لغزش ہو گئی ہو تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے مالک کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی, پڑھیے بلند آواز سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار کلمہ شریف پڑھیے بلند آواز سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.